نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم دوسرا سپارہ شروع کر رہے ہیں۔ کل جو آیات ہم نے پڑھی ان میں بیت اللہ کی تعمیر کا مقصد ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی دعائیں، اور یہ کہ جو ظالم ہوں انہیں اللہ تعالیٰ پیشوائی کا مقام نہیں دینے والا ہے، اور یہ کہ اب پچھلی امت مسلمہ کی معزولی کا فیصلہ آ جاتا ہے دوسرے سپارے میں۔ قبلے کی تبدیلی اس بات کی نشانی تھی کہ اب بنی اسرائیل ثابت کر چکے کہ وہ دنیا کی رہنمائی کرنے کے اہل نہیں رہے۔ پچھلے سپارے میں ہم دیکھ رہے تھے، اس کی بات چلتی رہی کہ کیا کچھ ان کے جرائم تھے، کیا ہوتا رہا، اور اب بنی اسماعیل کو موقع دیا جا رہا ہے۔ ان میں اللہ کے وہ رسول مبعوث کر دیے گئے جس کے لیے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دعا کر چکے تھے۔ قبلے کی تبدیلی سے پہلے ہی اس تبدیلی پر جو باتیں بنائی جانی تھیں اس کے لیے خبر دے دی گئی۔ بات شروع ہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سیقول السفہاء من الناس، ان قریب کہیں گے سفہاء یعنی بے وقوف لوگ، کیا کہیں گے؟ ما ولاہم، کس چیز نے انہیں پھیر دیا، قبلتہم التی کانوا علیہا، اس قبلے سے جس پر وہ تھے، یعنی اس سے پہلے جس پر وہ تھے، تو وہ یہ باتیں بنائیں گے۔ اور پھر اس کا جواب بھی آگے سکھا دیا گیا کہ قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دو کہ اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ صراط مستقیم کی طرف۔ اب یہاں صفحاء کس کو کہا گیا؟ کون ہے صفحاء؟ جو دین کو اپنی خواہشات کا تابع کرنے والے ہیں، اپنے خیالات اور اپنی عقیدتیں، محبتیں انہیں زیادہ عزیز ہیں۔ اعتراضات کرنے والے، باتیں بنانے والے بھی مراد ہیں، بجائے اس کے کہ صحیح کام کریں۔ ہم کیا کر رہے ہیں دیکھیں، دوسروں کو دیکھنا، دوسروں پر باتیں بنانا، اس اعتراضات کرنا، یہ کن کا کام ہے؟ صفحاء کا کام ہے۔ یہاں پہ بتایا گیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے جو بندوں کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دینے والا ہے، اور اسی طرح اس نے امت مسلمہ کو مبعوث کیا، اور یہ کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ کہا جاتا۔ ابھی قبلے کی تبدیلی آئے گی، اس سے پہلے بتایا گیا کیا باتیں بنائی جائیں گی، اور پھر فوراً ہی یہ بات بتایا جانا کہ اور اسی طرح ہم نے بنا دیا ہے تم کو، جمع کے صیغے میں جعلناکم کہا جاتا، ہم سب مخاطب ہیں، کہ امتوں وسطا ہم نے بنایا، اور کس لیے بنایا وہ بھی بتا دیا گیا کہ لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم گواہ ہو لوگوں پر، اور یہ کہ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور جس طرح رسول تم پر شاہد ہیں۔ اب امت وسطہ جو کہا گیا، وسط کیا ہوتا ہے؟ وسط ہم اردو میں بھی سمجھتے ہیں نا، درمیانی چیز کو کہتے ہیں، دو نقطوں کے درمیان کی بالکل جو چیز ہو، اسی سے پھر بہترین اور جیسے معتدل کا مفہوم بھی اس میں ہے۔ اب یہاں سارے اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، اور امت کے بنائے جانے کا مقصد کیا ہے کہ تم لوگوں پر گواہ ہو، جس طرح رسول تم پر گواہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کیا تھی؟ اللہ کا پیغام آپ نے جوں کا توں ہم تک پہنچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے، اپنے عمل سے اس پیغام کو اچھی طرح واضح کر دیا، اور کہ اللہ کے اس پیغام پر عمل کس طرح ہوتا ہے۔ اب سوچیں، بالکل وہی کام ہمیں کرنا ہے، امت وسط کو کرنا ہے، امت مسلمہ کو کرنا ہے، ایک جو بہترین امت اللہ تعالیٰ نے مبعوث کی دنیا کے لیے، دنیا والوں کے لیے، انہیں یہ کام کرنا ہے، دنیا کے سارے انسانوں کے سامنے اپنی زبان سے اور جس طرح سے بھی آج پیغام پہنچایا جانا ممکن ہے، کوئی ایک ذریعہ بھی نہیں ہے نا، ہر زمانے میں بھی کچھ ذریعے رہے، لیکن آج تو اور کتنا میڈیا کہاں سے کہاں پہنچ چکا، کس طرح سے پہنچایا جا سکتا پیغام۔ پھر اس کے علاوہ اپنے ذاتی عمل سے بھی، اور اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اور پھر مسلمانوں کے اجتماعی عمل سے، مسلمان کیا کرتے ہیں، وہ مل کر کس طرح دنیا کو چلاتے ہیں، وہ کیسے معاشرہ بناتے ہیں، کیسا خوبصورت معاشرہ وجود میں آتا ہے اسلام پر چلنے سے، وہ ساری گواہی انہیں دینی ہے نا۔ وہ اس کے ذریعے لوگوں کو بتا دیں کہ اللہ کی بندگی کیسے ہوتی ہے، دنیا میں انسان کو کرنا کیا ہے،
پھر یہ بھی ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہو اسے پورا نہ کرے تو کیا ہوتا ہے. کوئی بھی ایک چیز، چھوٹی سی بھی ایک چیز ہو، چھوٹی سی مشینری ہو، کچھ ہو، وہ اگر اپنا کام نہیں کر رہی ہو تو کیا ہے، اسے اٹھا کر پھینک دیا جاتا ہے نا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں ہماری ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ تو انجام وہی ہو سکتا ہے نا کہ بس اٹھا کے پھینک دیے جائیں. اور قبلے کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بارے میں کوئی واضح حکم نہیں آتا تھا تو اہل کتاب کی پیروی کرتے تھے. تو چنانچہ قبلے کے لیے بھی جب تک آپ مکے میں تھے اس رخ پر پڑھتے تھے کہ کعبے کی طرف بھی رخ ہو جائے اور بیت المقدس کی طرف بھی. جب آپ مدینہ تشریف لائے تو پھر یہ ممکن نہیں رہا کہ دونوں کی طرف ایک ساتھ منہ کیا جائے، تو آپ پھر 16-17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھتے رہے. تو پہلا قبلہ بیت المقدس تھا، اور اس کے لیے آیت 143 میں بتایا گیا کہ وہ قبلہ ہم نے اس لیے بنایا تھا کہ معلوم ہو جائے کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون پلٹ جاتا ہے. اب کس طرح یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کیسا امتحان بھی تھا نا سب کے لیے. یہ امتحان آسان نہیں تھا. قرآن بھی کہا جاتا ہے، یہاں پہ کہا جا رہا ہے وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ، یہ بات بے شک بہت بڑی تھی. اللہ تعالیٰ کو پتا تھی. لکبیرہ، کبیر ہے تو کیسا مبالغے کا صیغہ ہے نا. سوچیں بچپن سے جس کعبے کی عقیدت دل میں رچی بسی تھی اسے چھوڑ کر اہل کتاب کے ایک دوسری قوم کے قبلے کی پیروی کرنا کوئی آسان بات نہیں تھی. مگر صحابہ کرام جنہیں اللہ نے ہدایت سے نوازا تھا، ان جن کے سب سے زیادہ اپنا ایمان محبوب تھا، اپنی پسند ناپسند، اپنی عقیدتیں، وہ ان کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتی تھی. ان کے لیے تو یہ امتحان بالکل آسان ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی انہوں نے آسانی سے کر لی. اسی لیے کہا جاتا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت شفقت کرنے والا، بہت مہربان ہے. اسی طرح کے امتحان جو آتے رہتے ہیں دنیا میں، وہ تو ایک مثال ہے کہ وہ ان کے لیے وہ نمونہ ہے ہمارے لیے دیکھنے کے لیے کہ وہ کیسا امتحان تھا، وہ کس طرح پورے اترے. ایسے امتحان آ ہی سکتے ہیں ہر ایک کے لیے. کس طرح ایک اپنے خاندان میں کوئی بدعتی چلی جا رہی ہو، کوئی ایک بالکل دین پہ کوئی غلط طریقہ جو رائج ہوئے ہوئے ہیں اکثر، جن کی اتنی عقیدت ہو دل میں، اور پھر ہم قرآن کے احکام پتہ چلے کہ وہ غلط ہے طریقہ، اس کو چھوڑنا کتنا بڑا امتحان ہو سکتا ہے نا. لیکن وہی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ امتحان ہی ہے، اور امتحان جو بندوں کو ناکام کرنے کے لیے نہیں آتے، ان کے درجے بلند کرنے، انہیں اور بلند مقام پر پہنچانے کے لیے آتے ہیں. امتحان کسی دینی معاملے میں اللہ کی اطاعت کا ہو یا تقدیر کا کوئی فیصلہ ہو، بھی اس طرح کے بھی امتحان آتے ہیں نا. اپنی کسی محبوب چیز کا چھن جانا، کسی محبوب ہستی کا اللہ کو پیارا ہو جانا، اور بھی کس طرح سے کتنا بھی آگے بھی آزمائشوں کی بات آئے گی. تو بہت سی دنیا میں امتحان اور آزمائشیں آ ہی سکتے ہیں نا. اب اس طرح کے سارے امتحانوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت، اس کی رافت، اس کی رحمت کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. جس طرح ابھی پیچھے پڑھ رہے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پہ ہے لرؤوف الرحیم، بہت ہی محبت کرنے والا، رحمت کرنے والا ہے. امتحان بھی اپنی رحمت سے عطا کرتا ہے. پھر کہا گیا آیت 148 میں وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، یعنی ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، تو تم نیکیوں میں سبقت حاصل کرو. یہ اصل فکر ہو نا کہ کیا رواج ہے، کیا طریقے ہیں، کیا پسند و ناپسند ہے. اس سے زیادہ فکر کس کی ہو، جس طرح موقع ملتا ہے نیکیوں کو سمیٹ لوں، وہ اس طرح سے نیکیاں حاصل کر لوں. ہر ایک کے اپنی عقیدتیں، محبتیں، اپنے گول، اپنے مقاصد ہوتے ہیں جن کے حصول کے لیے وہ کوشش میں لگا رہتا ہے. اور اہل ایمان سے، مجھ سے اور آپ سے کہا جا رہا ہے تمہارا گول کیا ہو، تمہارا مقصد کیا ہو، تمہیں کس چیز کی دھن لگی ہوئی ہو، ہر فکر پہ کون سے فکر غالب ہو کہ نیکیوں میں سبقت لے جاؤ. دل کی چاہتوں سے زیادہ، اپنی انا سے زیادہ، اپنی پسند و ناپسند سے زیادہ یہی دھن ہو کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما لیں، نیکیوں میں آگے بڑھ جائیں. پھر یہ کہ سب کو جمع ہونا تو اللہ کے پاس ہی ہے. وہ بات یاد رہے تو پھر نیکیوں میں آگے بڑھنا اور آسان ہو جاتا ہے نا.
کہ پتہ ہے کہ اللہ کے پاس ہی جانا ہے، اللہ کے پاس ہی کھڑا ہونا ہے، وہاں وہ چیز کام آنے والی ہے، اسے حاصل کرنے کی انسان کوشش کرتا رہے۔ پھر قبلے کی پابندی کی تاکید کے بعد ہدایت ہے، فلا تخشوہم واخشونی، پس نہ ڈرو ان سے اور مجھ سے ہی ڈرو۔ ویسے یہ آیت آنے سے پہلے ہی تاکید جو آ رہی تھی قبلے کی، اس میں یہ بھی تھا کہ لوگ تم پہ باتیں نہ بنائیں، یعنی تم تو صحیح کام کرو، جہاں ہو، جس جگہ ہو، سفر میں ہو، کہیں بھی ہو، تم کو جو حکم دیا جا رہا ہے تم اس کی پابندی کرو۔ سارے لوگ کسی ایسے ملک میں ہو جہاں کوئی اور ان کا قبلہ ہے، لیکن تم تو اپنے قبلے کی پابندی کرو۔ لیکن باتیں بنانے والے تو بناتے رہتے ہیں، اس سے تم ڈرو نہیں، اپنے اللہ کی خاطر اپنے عمل کو صحیح رکھو۔ فلا تخشوہم واخشونی، بس نہ ڈرو ان سے اور مجھ سے ہی ڈرو، خشیت رکھو، مجھ سے خشیت رکھو۔ لوگ کیا کہیں گے، کیا مذاق اڑائیں گے، اس کی پرواہ نہیں ہو، خود دین پر قائم ہے، خود سیدھے راستے پر قائم ہے، اس پہ اعتماد ہو کہ میں صحیح کر رہا ہوں۔ اور دوسرے تو باتیں تو بناتے ہی رہتے ہیں، ہر بات پہ، ہر عمل پہ لوگ باتیں بنا سکتے ہیں، ان کی تمہیں پرواہ نہیں کرنے کی ضرورت۔ نماز کا وقت آ گیا ہے، کن لوگوں کے درمیان ہو، کیا ہو رہا ہے آس پاس، اس کی فکر نہ ہو، نماز کی ادائیگی کی فکر ہو۔ شادی میں ہی ہے، سب اپنے لگے ہوئے ہیں خوشیاں منانے میں، کوئی نماز کے لیے اٹھ نہیں رہا ہے، وقت جا رہا ہے، ہمیں نہیں پرواہ ہو کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ہمیں تو اپنی وہ فکر ہو کہ ہم آگے بڑھ جائیں نیکیوں میں، ہم سبقت لے جائیں نیکیوں میں، اللہ کے احکامات کا دوسرے لوگ مذاق اڑانے والے ہوں۔ دین میں کئی چیزیں شامل ہوئی بھی ہیں، غلط طریقوں کو چھوڑ کر اللہ کے احکامات پر کوئی چلنا بھی چاہے تو کیا ہوتا ہے، اپنا ہی خاندان، مسلمان ہی کیسے کیسے اعتراض کر سکتے ہیں نا، مگر ہمارے دل میں کیا ہونا چاہیے، ان سے بڑھ کر اللہ کی خشیت ہونے کی ضرورت ہے۔ اور پھر کہا گیا قبلے کی تبدیلی امت وسط کا بنایا جانا ویسی ہی رحمت ہے جیسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، یعنی جو قبلے کی تبدیلی ہوئی جس کے ذریعے سے آج امت وسط تشکیل دی گئی، بنی اسرائیل کو معزول کر کے اب امت مسلمہ کو بنایا جا رہا ہے امت وسط، وہ کیسی رحمت ہے، جیسی رحمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا کہ رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، جو ہماری آیات، رسول جو ہماری آیات تم پر پڑھتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وہ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ یہ الفاظ دیکھیں، یاد کیجئے کل جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھی تھی، بالکل اسی دعا کا جواب ہے، وہی تعارف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو رہا ہے۔ انہوں نے بھی یہی دعا کی تھی، ایسا رسول ان میں اٹھائیے جو آیات پڑھے اللہ کی اور ان کو پاک کرے، لوگوں کو تعلیم دے، اور وہی کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والے ہیں۔ وہ کیسی بڑی رحمت ہے، بالکل ویسی رحمت وہ ہے کہ اللہ نے تمہیں امت مسلمہ بنا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی رحمت ہے، آپ کا مبعوث ہونا ہمارے لیے رحمت کا باعث ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے، اس کا شکر کا حق کیسے ادا ہو وہ بتایا جاتا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، بس یاد کرو مجھے، میں یاد کروں گا تم کو، اور شکر گزار ہو میرے لیے اور نہ کفر کرو۔ ہم اس کا ذکر کریں، اس کے احکامات بجا لائیں، لوگوں کے سامنے گواہی دینے، شہادت حق کی ذمہ داری جو ہم پر ہے وہ ہم ادا کریں، وہ بھی ذکر میں آتا ہے نا۔ اور تو وہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے یاد رکھنے والا ہے، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا، جو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے جو وعدے اللہ نے کیے وہ عطا فرمائے گا، بتایا جاتا۔ اللہ کے ذکر میں کیا کچھ شامل ہے، کیسے کرنا چاہیے، اس کی کیا اہمیت ہے اور کس قدر کثرت سے کرنے کی ضرورت ہے، وہ سب آپ جانتے بھی ہیں، اس پر انشاءاللہ اور بھی آیات آتی رہیں گی، بات ہوگی۔ یہاں پر جس طرح کی تاکید ہے وہ یہ کہ ہمیں ہر وقت یاد رہے کہ ہم ہیں کیا، ہم پر ہمارے رب نے کیا ذمہ داری ڈالی ہے، اسے ہر وقت پورا کرنے والے ہوں۔ ہم امت وسط کے فرد ہیں، ہم امت مسلمہ کے ایک فرد ہیں، ہمارا کام پوری دنیا کے سامنے اسلام کی گواہی دینا ہے۔ ہم وہ کام نہ بھی کر رہے ہوں، وہ خود بخود گواہی ہو رہی ہوتی ہے۔ جو آپ ایک مسلمان ہے وہ خود بخود ہی گواہ بنا ہوا ہے اسلام کا، چیٹنگ کرتا ہے، غلط گواہی پیش کرتا ہے، اچھی طرح کام کرتا ہے، بہترین طریقے سے ایماندار ہے، وہ اسلام کی سچی گواہی دے رہا ہے۔ تو وہ ہر وقت یاد رہے، بالکل جس طرح سوچیں
سمجھے کسی بڑی کمپنی کا کوئی سربراہ ہے، CEO ہے، کوئی اسکول کا چلانے والا ہے، پرنسپل ہے، ٹیچر ہے، ایک ماں ہی ہے جس پہ بچوں کی ذمہ داری ہے، وہ کبھی بھولتے نہیں کہ ہم ہیں کیا کرنا ہے. ہر وقت وہ کام پتہ ہی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اپنے بچوں سے کوئی ماں غافل ہو جائے، یا کوئی جس پہ کوئی جو ذمہ داری ہے وہ اس کام سے غافل ہی ہو جائے، اسے یاد ہی نہیں رہے کہ آج مجھے کام کیا کرنا تھا. بالکل اسی طرح ہمیں یاد رہنے کی ضرورت ہے میرے رب نے مجھ پہ کیا ذمہ داری ڈالی ہے، میں اصل میں کیا ہوں، میں اپنے رب کا بندہ، رب کی بندی ہوں، مجھے کیا کام کرنا ہے. خواہ کچھ بھی کر رہے ہوں، کسی غم کی حالت میں ہو، کسی خوشی کی حالت میں ہو، کوئی بہت ہی اچھے حالات ہو، کوئی برے حالات ہو، کیسی مصروفیات ہو، یا فرصت ہو، جو بھی ہو، ہر وقت یاد رہے کہ ہم ہیں کون. وہ اصل یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور یہ کہ شکر کرو. اور پھر اس مشکل ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے صبر اور نماز سے مدد لینے کی تاکید اور یقین دہانی بھی ساتھ ساتھ کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کیا ہے نا، کہ مایوس ہوئے بغیر استقامت سے کام کیے چلے جانا. اور ان کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ جو صبر کرے، چاہے کیسے حالات ہوں، اللہ کے شکر پہ قائم ہے، اللہ کی بندگی پہ چل رہا ہے، رک نہیں رہا ہے، پیچھے نہیں ہٹ رہا، کوئی ایگزٹ نہیں لے رہا ہے صراط مستقیم سے، وہ چلتا جا رہا ہے. ایسے فرد کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین، کتنی بڑی خوشخبری ہے. پھر آیت 155 کو دیکھیں تو وہ کیسی یاد رکھنے والی آیت ہے. ابھی آزمائشوں کی بات چلی رہی تھی تو وہ اور بتائی جا رہی، خاص طور پہ امت مسلمہ ہے، اسے دنیا میں کیا کرنا ہے. تو وہ کوئی ایک ایسا نہیں کہ ایک بڑا اعزاز مل گیا ہے، ایک عہدہ مل گیا ہے، اس کے ساتھ امتحانات بھی ہیں. اور دنیا میں انسان امتحان ہی کے لیے بھیجا گیا. اس کے لیے کہا جاتا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہی کا لفظ کیسا ہے نا، بلو، آزمائش، امتحان کو کہتے ہیں نا، اور ڈبل تاکید، ایمفیسس پہ ایمفیسس ہے. ضرور ہم آزمائیں گے، یعنی کام وہ ہونا ہی ہونا ہے، وہ امتحان تو آنے ہی آنے ہیں. بِشَيْءٍ، اس من الخوف والجوع، خوف اور بھوک کی چیزوں سے، خوف و خطر سے، اور ایک فاقہ کشی سے، نقص من الاموال، اور مال کے نقصان سے، والانفس، اور جانوں کے، والثمرات، اور پھلوں کے. وہ سارے امتحانات آئیں گے، آمدنیوں کے گھاٹے میں اللہ تعالیٰ مبتلا کرے گا، جان و مال کے نقصانات آئیں گے، یہ امتحانات تو آئیں گے. اور اس میں اصل چیز کیا ہونی ہے، یہ سب محرومیاں جب ہوں، اس طرح کے امتحان کوئی سا بھی پیش آئے، وہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی ناراضی اور اس کا غضب اس وقت ہم پہ ہو رہا ہے. دنیا کے امتحانات جو ہیں وہ بس صبر کا امتحان ہے، جو امتحان کا ایک حصہ ہے. اس دنیا میں جب ہم آئے ہیں تو اس سارے پیکج میں وہ سب کچھ شامل ہے. آگے جنت ہے، آگے اللہ کی رضا بھی ہے، لیکن راستے میں یہ سارے مشکلات سے گزرنا بھی ہے، صبر بھی آنا ہی آنا ہے. اور جو صبر سے یہ راستہ گزار لیں ان کے لیے پھر کیا ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور بشارت دے دو صبر کرنے والوں کے لیے. اوپر ہی کتنی بڑی بشارت تھی کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور پھر یہاں تو بس بشارت دے دو تو ساری بشارتیں اس میں آ جاتی ہیں، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. بشارت سوچیں کسی کو مبارکباد کب دی جاتی، کچھ ملنے پر، کامیابیاں حاصل کرنے پر. اور یہاں بشارت کس کے لیے ہے، جو ان سارے دنیاوی نقصانات، شدید غم اور صدمہ پہنچانے والے مواقع پر جو صبر کرنے والے ہیں، مشکلات سے جو گزر رہا ہے، ان کے لیے بات ہو رہی کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، انہیں بشارت دے دو، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو. اور وہ کیسے ہوتے ہیں صبر کرنے والے، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں، قالوا، وہ کہتے ہیں، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. یہ 5 حرفی کلمہ کیسا کلمہ ہے نا، جو بڑے سے بڑے غموں کے پہاڑ اوپر آ جائیں، اس میں دلاسا دے دے، دل کو سنبھال لے، ڈھارس دے دے کہ جانا تو ہمیں بھی ہے، دنیا ہے ہی کتنی، ہم ہیں اللہ کے ہم بندے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتا ہے،
اور مجھے اس کی بندگی پہ قائم ہی رہنا ہے، وہ سارے تسلی دلاسا وہ دے دے، یہ کلمہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کے لیے جو یہ پڑھ لیں، اپنے اللہ کو یاد کر لیں، اپنے مقام کو دنیا میں یاد کر لیں، ان کے لیے کیا ہے، صبر آسان ہو جاتا ہے۔ اور کیا خوشخبری ہے ایسے صابرین کے لیے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پر اپنے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی۔ اور کتنی بشارت ہی میں سب کچھ ہے، پھر صلوات من ربہم، سوچے اس وقت کیسی جیسے رحمت اللہ کی نچھاور ہو رہی ہو، جس وقت مشکل میں ہے انسان، جس وقت پریشانی میں ہے، صلوات اللہ کی طرف سے صلوات بھیجی جا رہی ہیں، سلامتیاں بھیجی جا رہی ہیں، اس رحمہ اور اس کی رحمت سایہ کرے گی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، وہ ہیں محتدون، وہ ہیں ہدایت یافتہ۔ آیت نمبر 156 ہے، وہ ہے محتدون، راست رو ہے وہ۔ اب یہاں پہ ویسے یہ جو بات ہے کہ ان پہ رحمتیں ہونے والی ہیں، اللہ کی رحمتوں کی کیسی شان نظر آتی ہے نا، کہ جب امتحان ہو رہے ہیں اس وقت بھی اللہ کی رحمتیں ساتھ ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہی سنبھالے رکھتا ہے، اور پھر اس پر صبر کرنے اور جو صبر کر لے پھر اس پہ اور رحمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، صلوات۔ لیکن وہ سب ہے کس کے لیے؟ جو اپنے رب سے مایوس نہیں ہوتے، اپنے دین کو چھوڑ نہیں بیٹھتے۔ اور اس کے بعد پھر آیت 59 میں شہادت حق کی ذمہ داری دیتے ہوئے ایک اور یاد دہانی ہوتی ہے، اس میں کہا گیا کہ جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی بینات یعنی روشن تعلیمات کو چھپاتے ہیں، حالانکہ انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، ان پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ البتہ جو توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں اور جو چھپاتے تھے بیان کرنے لگیں، ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ایسے لعنتی لوگوں کے لیے بھی جن پہ لعنت کی جا رہی ہے، ان کے لیے بھی اللہ کا فرمان ہے، اتوبو علیہم، ان پہ میں توجہ کر دوں گا، انہیں معاف کر دوں گا، ان پہ پلٹ آؤں گا۔ انا التواب الرحیم، تواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بار بار پلٹنے والا، اتنا رحیم۔ لیکن جو توبہ کیے بغیر کفر کی حالت میں جان دے دیں، ان کے لیے اور بھی سخت وعید اگلی 2 آیتوں میں ہے، سب کی لعنت کی اور ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب کی، کہ جس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ سب لعنت کرنے والے ان پر لعنت کر رہے ہوں گے۔ کس وجہ سے؟ یہاں پہ وہ یعنی کافر مراد نہیں ہے، کتاب کا انکار کرنے والے کے لیے یہ ساری وعید نہیں آ رہی ہے، بلکہ کتاب کا علم رکھنے والے جو دنیا کے مفادات کے لیے کتاب کو چھپائیں، کتاب کے کچھ حصے کو چھپائیں، سمجھے کوئی پتہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو بات پسند نہیں آئے گی تو وہ اس کے لیے کوئی ایک کتاب کی کوئی ایک چیز وہ چھپانے کی کوشش کر لیں، کتاب کی کچھ آیات کو بیان نہ کریں، تو ان کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ وہ جو اللہ کے احکامات لوگوں کو بتانا نہیں چاہیں، جس طرح اہل کتاب نے اپنی کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کی خبروں کو چھپایا، پوری کتاب پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، لیکن وہ جو حسد ان کا آڑے آ رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کو بتانا نہیں چاہتے تھے کہ ہاں وہی پیشن گوئی ہے، آپ پورے اس پر اتر رہے ہیں، تو وہ اتنی بڑی لعنت کی بات ہے۔ اور لیکن اس کے علاوہ بھی احکامات قرآن میں ہیں، اس کو جیسے چھپانا، اس سب کی بات ہو رہی ہے نا، جن احکامات پر جیسے عمل نہیں کرنا چاہتے تھے اس کو بھی وہ بھی چھپاتے تھے۔ اور آج اتنی بڑی وعید ان کے لیے بھی ہے نا جو قرآن کے ساتھ یہی کچھ کریں، کہ سب سے بڑا کتمان حق، کتمان کہیں تو کیا، جس کو چھپانا، اس کو حق کو جو چھپائیں، وہ کیا ہے؟ جو امت مسلمہ آج سوچیں ساری دنیا تک حق کو، اس کتاب کی تعلیمات کو پہنچانے کی ذمہ داری ان پہ ڈالی گئی نا، اور اس میں بھی کیسی کمی نظر آتی ہے، جس طرح جتنا ہونا چاہیے، جتنا لوگوں تک پہنچانے کے لیے جس طرح کوششیں کرنی چاہیے، ذرا سا سوچیں عیسائیت ہی کو پھیلانے کے لیے مشنریز کی کتنی اس سے زیادہ کوششیں نظر آتی ہیں، اپنی جانیں اس کام میں لگا دی، کتنے لوگوں نے اپنی پوری زندگیاں جا کے اپنے وطن چھوڑ کے کہیں اور بیٹھ کر عیسائیت پھیلانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں اور کیا کچھ کرتے رہے۔ اور بلکہ آج بھی جو کیسے کیسے باطل خیالات کو، بلکہ آج کے زمانے میں تو سوچیں جو LGBT پروپیگنڈے کو ایک ایک بچے کے کان تک میں ڈالنے کی کیسی کوششیں ہو رہی ہیں، حالانکہ اس کے مقابلے میں اسلام کا پیغام تو سچا پیغام ہے،
پاکیزہ اور امن کا پیغام ہے، پھلنے پھولنے والے درخت سے جس کو قرآن میں مثال دی گئی. اس کے علاوہ کچھ احکامات، کچھ آیات کو جیسے کفار کی مخالفت کے ڈر سے چھپانا بھی اسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری انشاءاللہ کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور ہر غلطی سے بھی محفوظ رکھے. جانتے بوجھتے ہم کسی بھی قرآن کی بات کو چھپانے کی کوشش نہ کریں. اس پہ ویسے تو عمل نہ کر رہے ہوں تو بھی ایک طرح سے چھپا ہی رہے ہوتے ہیں نا، کہ جیسے کوئی ہے ہی نہیں ہے، وہ اللہ نے حکم ہی نہیں دیا ہو، اس طرح سے ہم اس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اس سے محفوظ رکھے. جو یہاں اتنی بڑی وعید آئی ہے کتاب کے چھپانے والوں کے لیے، ان میں ہم شامل نہ ہوں. پھر آیت 163 سے توحید کا بیان ہے. زمین و آسمان میں توحید کی نشانیاں دکھائی گئیں. پھر مذہب میں انسانوں کی ڈالی ہوئی طرح طرح کی پابندیوں سے بچنے کے لیے کہا جاتا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو کھاؤ، مما فی الارض، جو کچھ زمین سے، حلالن طیبن، جو کچھ حلال اور طیب پاکیزہ چیزیں کھاؤ. صاف کھلی اجازت ہے، ہر چیز کھانے کی اجازت ہے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور نہ پیروی کرو شیطان کے قدموں کی. انہ لکم عدو مبین، وہ ہے تمہارا کھلا دشمن. گویا اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ حلال چیزوں کو حرام کر دینا شیطان کے قدموں کی پیروی ہے. سمجھ میں آ رہا نا؟ یہاں پہ پہلے کہا گیا حلال چیزیں کھاؤ، ساری چیزیں طیب چیزیں کھاؤ، اور پھر کہا جاتا ہے کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرو، اس کے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، اس کا تو کیا کام ہے، وہ فحش اور برائی کا حکم دیتا ہے. وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور کیا حکم دیتا ہے شیطان کہ تم وہ باتیں کہو اللہ پر جس کا تمہیں علم نہیں ہے. اللہ پہ وہ باتیں بناؤ جس کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے. وہ کیا چیزیں ہیں؟ وہ چیزیں جو اللہ نے حرام نہیں کی اور ان کو بس حرام کر دیں، کسی بھی وجہ سے حرام کر دیا جائے. اس وقت تو قریش کے پاس، بلکہ دوسرے مذاہب کے پاس، یہودیوں کا بھی مذہب اتنا سخت کیوں ہوا؟ انہوں نے اپنے سے ہی کتنی چیزیں، کچھ تو سوال کر کر کے اپنے اوپر مشکل کی، اور کچھ بس ایسے ہی حرام انہوں نے کر لی. حضرت یعقوب علیہ السلام کو کچھ پسند نہیں ہے، وہ حرام کر لیا اپنے اوپر، اور اس طرح کی کتنی پابندیاں خود انہوں نے عائد کر لی. اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ شیطان حکم دیتا ہے. شیطان کے وہ پیروی مت کرو. اس کے مذہب کو سوچیں، مشکل بنا دینا دوسروں کے لیے مشکل بن جاتا ہے نا، پھر اس پہ عمل کرنا، اس کے لیے اتنی وعید آتی ہے کہ وہ کام نہیں ہو. سوچیں اللہ تعالیٰ نے تو اپنے محبوب نبی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دی کہ وہ اپنے لیے شہد نہ کھانے کی قسم کھا لیں. صرف اپنے لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بتایا بھی نہیں ہے، بس اپنے آپ نے قسم کھا لی ہے. قریبی لوگوں کو بس کچھ پتہ چل گیا ہو کہ شہد نہیں کھاؤں گا، آپ کو فوراً ٹوک دیا جاتا، اللہ کی کتاب میں ٹوک دیا جاتا. اور پھر بتایا گیا کہ اللہ نے تو تم پر صرف مردار، خون اور خنزیر کا گوشت حرام کیا ہے. تھوڑی سی چیزیں حرام ہیں، زیادہ دنیا کی ساری چیزیں حلال اور طیب جتنی بھی ہیں وہ حلال ہیں، اور جو حرام ہے وہ یہ ہے. بیسک جو حرام چیزیں وہ یہ ہیں کہ مردار، خون اور خنزیر کا گوشت، یا ایسی چیز جس پر اللہ کے سوا کسی کا نام لیا گیا ہو. گویا دنیا کی ساری نعمتوں سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی اجازت ہے. بے حساب نعمتیں اللہ نے اپنے بندوں ہی کے لیے پیدا کی ہیں. پابندی صرف چند ایک چیزوں پہ ہے. اللہ کے سوا کسی کا نام لینا کیا ہے؟ کسی بزرگ کے نام پر جانور پال لینا، کسی آستانے، کسی درگاہ پر لے جا کر ذبح کرنا کہ فلاں کے نام سے، فلاں کے نام پہ جانور ہے. چاہے جانور قربان ہو رہا ہے اور ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام بھی لیں، لیکن وہ جا کے کسی آستانے پہ ذبح کر رہے ہوں، کسی کا نام لے کر پالا ہے کہ فلاں کے بزرگ پہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے، تو وہ حرام ہو جائے گا. اور پھر آیت 171 میں پھر اللہ کی نازل کردہ کتاب میں سے کچھ چھپانے اور اس کے ذریعے دنیا کمانے والوں کے لیے وعید آتی ہے. پیچھے بھی وہی بات تھی نا، جو حق کو چھپائے کی بات تھی. اب یہاں خاص طور پہ کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل کی، وہاں پہ بھی بینات کی بات تھی کہ جو بینات، جو اللہ نے جو تعلیمات دی اس کو چھپائیں. اور پھر سے کہا جاتا کہ اس میں بڑی وعید آ رہی ہے، اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار،
کہ وہ اس کے ذریعے سے کمائی دنیا کے فائدے کے لیے جو انسان یہ کر رہے ہوں، غلط فتوے دے رہے ہوں تاکہ لوگ خوش ہو جائیں، ان کے مطابق بات ہو جائے، یا خود کچھ فائدے اٹھانے کے لیے غلط فتوے دے رہے ہوں. آج ہی کتنی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جس سے دنیا کے کیونکہ فائدے حاصل ہو رہے ہیں، اس لیے اس کا کچھ مطلب کچھ سے کچھ نکال دیا جائے، کچھ اور ہی بنا دیا جائے دین کو، یا ایک چیز جو اللہ تعالیٰ نے ناجائز کی ہوئی ہے اسے جائز سمجھ لیا جائے. وہ سب کرنے والے کیا ہیں؟ جیسے پیٹ میں آگ بھر رہے ہوں کہا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے پناہ میں رکھے. اور پھر اور وعید آتی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ ان سے بات کرے گا، ولا یزکیہم، نہ انہیں پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ وعید کے پھر ساتھ ہی ایک خاص آیت آ رہی. سورہ بقرہ میں بہت ہی اسپیشل اور خاص آیات بھی ہیں، ابھی آگے ہم بھی دیکھتے رہیں گے. آیت 177 جو ہے 177 آیت بر کہلاتی ہے. بر کیا ہوتا ہے؟ اصل نیکی کو کہتے ہیں، نیکی پر طبیعت کا مائل ہونا. اور بر میں ویسے حق کی ادائیگی کا مفہوم بھی آتا ہے، اللہ کا حق، اللہ کے بندوں کا حق ادا کرنا. کہا گیا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف. یعنی مذہب کی کچھ ظاہری رسومات کو ادا کرنا، خاص قسم کے لباس ڈھب اختیار کر لینا، خاص ٹرمینالوجی زبان پہ رہ رہی ہے اس کو اختیار کر لینا، وہ حقیقی نیکی نہیں ہے. ولیکن البر، بلکہ نیکی کیا ہے؟ البر کیا ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، بلکہ نیکی یہ ہے کہ وہ اللہ اور یوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کردہ کتاب اور اس کے انبیاء کو دل سے مانے، ایمان لائے جیسا ایمان لانے کا حق ہے. اور پھر عقیدے کے فوراً بعد ہی جس عمل کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، بر کس طرح سے مل سکتا ہے، وہ کیا ہے کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور اللہ کی محبت میں مال خرچ کرے. عَلَىٰ حُبِّهِ کے ویسے دو معنی ہیں، ایک تو یہ بھی کہ اللہ کی محبت میں، حُبِّهِ ہی جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں نا، تو اللہ کی محبت میں، یا یہ بھی کہ اس مال کی محبت میں، وہ مال جب محبوب ہے اسی وقت وہ اسے خرچ کرے رشتہ داروں، یتیموں پر، مسکینوں، مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر، گردن چھڑانے پر. گردن چھڑانا کیا ہوتا ہے؟ ویسے تو اصل غلامی سے آزاد کرنا ہے، لیکن آج بھی کوئی مالی مشکلات میں پھنس گیا ہو کسی بھی طرح سے، اس کی مدد کرنا بھی ہو سکتا. اور پھر نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب عہد کریں تو اسے وفا کریں. عہد بھی سارے اس سے مراد ہیں، جو بندہ اللہ سے بندگی کا عہد کرتا ہے، روحوں نے کیا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ کے عہد کرتا ہے، اور پھر اللہ کا نام لے کر کسی سے عہد کرتا ہے، انسانوں سے کرے یا زبان سے بھی نہ کرے. انڈرسٹوڈ بھی ہوتا ہے نا کتنے عہد کہ ذمہ داری ہم پر آتی ہے جو کرنے کی، وہ سارے عہد تو اس میں آ جاتے ہیں. اور پھر والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، اور صبر کرنے والے تنگی اور مصیبت کے وقت اور جنگ کے وقت. ہین الباس کہیں تو ویسے تو تکلیف کا وقت، لیکن باسائی پہلے آ رہا ہے تو ترجمہ جنگ کا وقت بھی کیا جاتا ہے. جو بھی کوئی مشکل کا وقت، تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، قحط پڑ گیا ہے، کوئی اور مصیبت میں کوئی آئے ہوئے ہیں، ریفیوجی بن گئے ہیں، جو بھی مشکل کا وقت ہو، تو اس وقت میں جو صبر کرنے والے ہیں وہ ان کے لیے وہ آ رہا ہے، جو ایسے صابرین ہیں وہ ہیں جو البر کو پالنے والے ہیں، نیکیوں کو پانے والے ہیں. پھر یہ سب نیکیاں کرنے والوں کے لیے کہا گیا اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا. سچ کر دکھایا کہ صدقوا کا کیا مطلب ہے کہ جس ایمان کا دعویٰ کیا تھا اپنے عمل سے اس کی تصدیق کر دی، سچ کر دکھایا. لا الہ الا اللہ پر ان کے ایمان کی ان کا عمل گواہی دیتا ہے، وہ ہیں اولئک الذین صدقوا. اور پھر انہی کے لیے کہا جاتا اولئک واولئک هم المتقون، اور وہی لوگ متقی ہیں، تقوی کرنے والے ہیں. یہ ہے اصل تقوی. تقوی کپڑوں سے، اس کے ظاہری چیزوں سے نظر نہیں آتا. یہ سب کرنے والے ہوں، سچے عقیدے اور بہترین عمل جو کرنے والے ہوں.
پھر اس کے بعد بھی مسلسل احکامات آ رہے ہیں، انہیں بھی بر میں بھی شامل کیا جا سکتا ہے، کسی نے کیا بھی کہ وہ بھی جیسے آیات بر ہوں ساری، کہ ایک مومن کے کرنے کی کام ہے، وہ بھی قصاص کا حکم آتا ہے، قتل کے بدلے کے لینے کے احکامات، پھر وصیت کے احکامات، پھر روزے کے، کہ روزہ کس لیے ہے بتایا گیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ صرف کھانے پینے شہوت سے روکنا مقصود نہیں ہے، اس کے ذریعے دل میں اللہ کا تقوی پیدا ہونا چاہیے۔ اور رمضان میں کیوں؟ کیونکہ اس ماہ میں قرآن نازل ہوا، ہدی للناس، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا، وبینات من الہدی والفرقان، جس میں وہ روشن تعلیمات ہیں جو ہدایت دینے والی اور حق و باطل کا فرق کھول دینے والی ہیں۔ اس کتاب کے شکر کے لیے روزے کا طریقہ بتایا گیا، یعنی رمضان کی اہمیت، اس کی برکت روزے سے بھی پہلے قرآن کی وجہ سے ہے۔ قرآن کا مہینہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے قرآن سناتے تھے، اسی کے شکر کے لیے، اس قرآن کے شکر کے لیے روزہ سکھایا گیا۔ اور قرآن جو ہے وہ ان کے لیے فائدہ مند ہے جو متقین ہوں، اور روزہ کیا کرتا ہے؟ تقوی پیدا کرتا ہے۔ اور پھر روزے کے احکامات کی وضاحت سے پہلے آگے اور بھی کچھ جو لوگوں کے ذہن میں سوالات اس کے بارے میں تھے، اس کے جواب دیے گئے۔ اس سے پہلے رب کریم کی پہچان کروانے والی ایک بڑی خوبصورت آیت ہے نا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب میں پوچھیں میرے بندے، انی میرے متعلق، میرے بارے میں پوچھیں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، پھر میں بس قریب ہی ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارے میں انہیں جواب دیتا ہوں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میں ان کی پکار سنتا ہوں، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں۔ اللہ کی رحمت کی کیا شان ہے، وہ جو رب العالمین ہے، دو جہانوں کا بادشاہ حقیقی، اپنے ہر بندے کو بندے کے اسکیجول کے مطابق جب وہ پکارے، یہ نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کی وہ شان ہے، کلو یومن ہوا فی شان، ہر روز ایک اس کی نئی شان، نئی آن ہے، وہ مرضی سے جب آئے، جب چاہے سنے، نہیں، جب میرا بندہ پکارے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب وہ مجھے پکارے میں اس کی سن لیتا ہوں، جواب دیتا ہوں، سوال پورا کر دیتا ہوں۔ پھر بندوں کو کیا کرنا چاہیے؟ وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، انہیں چاہیے کہ وہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پالیں۔ تو اب یہ روزے کے احکام کے اختتام پر پھر کہا جاتا آیت 188 میں، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، لا تاکلوا، اور نہ کھاؤ اموال اپنے آپس میں باطل طریقے سے، اور نہ اسے دو، اپنے حکام کو دو کہ وہ کسی اور کے مال میں سے کوئی حصہ تم کھا لو گناہ سے اور تم جانتے ہو۔ روزے میں سوچے کچھ حلال چیزوں کو بھی، اور بلکہ جسم کے جو بنیادی تقاضے ہیں انہیں پورا کرنے سے انسان روکا رہتا ہے، اور وہ اصل میں کیا ہے؟ اپنے نفس، اپنے خواہشات کو کنٹرول کرنے کی پریکٹس ہے، تاکہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کی ہر نافرمانی سے روکنے کے قابل ہو جائے۔ اس لیے کہا گیا کہ اب فوراً ہی بعد کے وہ روزے میں تو بڑی کوشش انسان کرتا ہے نا، اس اپنے آپ کو بچانے کی، ایک پانی کا گھونٹ تک حلق سے نہیں اتارتا، اتنی زیادہ فکر اس کی ہوتی ہے۔ لیکن وہ جو اتنے بڑے بڑے گناہ ہوں، اللہ کو ناراض کرنے والے لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھا لینا، حاکموں کے آگے اس غرض سے پیش کرنا کہ دوسروں کا مال گناہ کے ساتھ کھانے کا موقع مل جائے، گویا رشوت دینے سے بھی پرہیز کرو جیسے کہا جا رہا ہے نا، کہ اس میں بھی عام دنیا کے دوسرے معاملات میں بھی پھر اللہ سے ڈرتے رہو، ڈرنا سیکھ لو، وہ سمجھایا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر حج کے احکامات ہیں، جن میں ایک تنبیہ یہ بھی ہے کہ اگر انسان صرف دنیا ہی دنیا مانگتا رہے، سوچے حج پہ گیا ہے، اتنا پیسہ خرچ کیا ہے، سفر کیا ہے، صحبتیں اٹھا رہا ہے، لیکن وہاں صرف دنیا کی فکر ہے تو وہ تو مل جائے گی، لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا، کہا گیا وہاں پہ۔ اور اس کے لیے پھر دعا سکھائی گئی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار،
یہ دعا کرو، وہ مانگو، یہ خواہشیں ہوں تمہاری کہ دنیا کی بھی حسنہ ملے. حسنہ جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا کہ کیا میرے لیے حسنہ ہے، کیا کس میں مجھے میرے لیے بھلائی ہے. ہم دنیا مانگتے رہیں لیکن اس دنیا کے پیچھے اور کیا شر آ رہا ہے وہ ہم نہیں جانتے، تو وہ کیا سیئہ چلا آ رہا ہے وہ ہم نہیں جانتے. اس لیے اللہ سے حسنہ مانگو کہا جاتا ہے آیت نمبر 200 میں. حسنہ کس چیز میں وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے نا. اس لیے دنیا اور آخرت دونوں کی حسنہ مانگ لو. اور ان احکامات میں جو یہ سارے کے احکامات چل رہے ہیں ان میں اللہ کے ذکر کی تاکید بھی کئی طرح سے آتی ہے. مزدلفہ میں ٹھہرے ہو تو کیا کرو، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ کا ذکر کرو جیسی کہ تمہیں ہدایت کی گئی. 198 آیت. پھر تھوڑی آگے پھر چل کے پھر کہا جاتا کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرَكُمْ، مینا میں جب ٹھہرے ہوئے ہوں، جب دوسرے ریچول پورے ہو گئے ہیں تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرَكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدُّ ذِكْرًا، کہ اللہ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے. بیٹھ کے عربوں کا طریقہ تھا اپنے آبا کے کارنامے بیان کر رہے ہوں تو کہا جا رہا ویسے بلکہ اس سے زیادہ، او اشد ذکر، اس سے زیادہ اللہ کو یاد کرو. پھر کہا جاتا آیت 203 میں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور یاد کرو اللہ کو گنتی کے چند دنوں میں. تھوڑے ہی دن ہے، اتنا مبارک موقع ہے، اتنی مبارک جگہ پہ موجود ہو، وہ وقت کو بہترین طریقے سے استعمال کرو، اللہ کے ذکر میں لگے رہو اور اللہ کا ذکر کرو کہا جاتا. اور پھر تقوی اور حشر کی یاد کی تاکید پر حج کے احکامات ختم ہوتے ہیں. انہی احکامات کے درمیان قتال کی بھی اجازت دی گئی. اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ جب مسلمان حج و عمرہ کرنا چاہیں گے، مشرکین مزاحمت کریں گے، وہ لڑائی کرنا چاہیں گے، تو مسلمانوں کو بھی اجازت دی گئی کہ وہ تم کر سکتے ہو. پھر حرام مہینوں کے احترام کی بات بھی ہے. پھر دو قسم کے لوگوں کا بیان آتا ہے. ایک وہ جو زبان سے بڑی اچھی باتیں کرتا ہے لیکن زمین پر فساد کرنے والا ہے، جسے تقوی کی نصیحت کی بھی جائے تو کیا ہوتا ہے، تقوی کی نصیحت اسے اور زیادہ گناہ پر جما دیتی ہے. کہ اسے کہا جائے اتق اللہ تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی انا آڑے آ جاتی ہے نا، اس کے اور زیادہ گناہ پہ جم جاتا ہے. اور اس کے مقابلے میں وہ شخص ہے جو اپنے اللہ کی خوشنودی، اس کی رضا کو اپنی جان پر ترجیح دیتا ہے. اور ایسے لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے. پھر ایک جامع نصیحت کی گئی مجھے اور آپ کو مخاطب کر کے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے، ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور نہ پیروی کرو شیطان کے قدموں کی. یعنی اسلام صرف مسجد تک، صرف نماز کے دوران، صرف رمضان اور حج کے مہینوں میں نہیں ہے، ہر وقت ہر معاملے میں اسلام پر چلنے کی ضرورت ہے. اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرو، شیطان کے طریقے پہ نہیں چلو. اس سے کیا مراد ہے کہ دین و دنیا کو الگ کر کے دنیا کے معاملات میں ایسا نہیں ہو کہ اللہ کی بندگی کو بھلا دو. یہی شیطان چاہتا ہے نا، ہم بھول جائیں کہ ہم ہیں کہ اللہ کی بندگی سے ہمیں نکال لے. اس کی پیروی مت کرو، اس سے ہوشیار رہو. اور پھر انفاق کی بات بھی اس سپارے میں مسلسل چلتی ہے نا، بلکہ سورہ بقرہ میں ہم دیکھتے آ رہے ہیں، قرآن میں ہی ویسے تو ہے ہی لیکن یہاں پہ اور زیادہ نظر آتا نا. اور اس کے بارے میں لوگوں کے سوالات کے جوابات بھی دیے گئے کہ کس پر خرچ کرنا ہے، کیا اور کتنا خرچ کرنا ہے. جیسے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا کریں تو کہا گیا قل العفو، جو زائد ہے، جو مال زائد ہے وہ کرو. کس پہ کریں وہ بتایا گیا، رشتہ داروں پہ، یتیموں پہ، مسکینوں پہ. اور پھر یتیموں کے حقوق کی تاکید، پھر نکاح کے قوانین اور طلاق کے قوانین بہت تفصیل سے آتے ہیں. اس کے احکامات شروع ہوتے ہیں حیض کے بارے میں، لوگوں کے سوال کے جواب سے شروع ہوئے. اسی کے ذریعے سے جو منتھلی جو سائیکل ہے عورتوں کا، اس کے ذریعے سے وہ احکامات طے ہوتے نا کہ کتنا عدت کتنی ہوگی اور کیا ہوگا. تو وہ پہلے جواب دیا گیا. اور پھر اسی سلسلے میں کہا گیا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ پسند کرتا ہے
توبہ کرنے والوں کو، توابین کو جو بار بار اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، اور پاک رہنے والوں کو، اپنے پاکیزگی اختیار کرنے والے ہیں، طہارت اختیار کرنے والے ہیں، عام گندگی سے بھی اور ہر طرح کی گندگی سے، اللہ کی نافرمانی کی گندگی سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں۔ طلاق کے احکامات بڑی تفصیل ویسے ہے نا، وہ اس تفصیل سے واضح ہوتا ہے، بلکہ صرف یہی نہیں اور بھی جگہ بھی آتی ہے، یہاں سورہ بقرہ میں خاصی ہے، پھر آگے بھی اور آتی رہے گی۔ اس سے واضح یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نظر میں بندوں کے حقوق کی کیا اہمیت ہے۔ نماز کا طریقہ اتنی تفصیل سے نہیں سکھایا گیا، اور عبادتوں کے طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پتہ چلتے ہیں، لیکن طلاق کے موقع پر لوگ ایک دوسرے سے زیادتی نہ کر پائیں، اور خصوصاً خاندان جو انسانوں کی تربیت اور پرورش کا سب سے بنیادی ادارہ ہے، اس کا ماحول خراب نہیں ہونے پائے۔ یہ بھی ایک قرآن کا بہت ہی نظر آتا نا مقصد، کہ لوگوں کے آپس کے، مسلمانوں کے آپس کے تعلقات اچھے رہیں، تو اس وجہ سے یہ احکامات تفصیل سے بتائے گئے۔ پھر سورہ بقرہ کی آیات غزوہ بدر سے پہلے کی ہیں۔ مدینے کی چھوٹی سی کمزور بستی کو آس پاس کے کفار اور خصوصاً قریش ہڑپ کر جانے کے لیے سازشوں میں مصروف تھے، اسی کے لیے انفاق کی بات بھی آتی رہی، اور اس سپارے کے اختتام پر طالوت اور جالوت کے واقعے سے اس وقت کے جو اہل ایمان تھے، بنی اسرائیل میں سے جو سچے اہل ایمان تھے، ان کے اسوے کے ذریعے مسلمانوں کو ہمت دلائی گئی۔ اس واقعے کی تفصیل انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے، لیکن اس واقعے سے اہم باتیں جو سمجھائی گئیں، پہلی تو یہ کہ جیسے لیڈر بننے کے لیے، رہنما بننے کے لیے معیار کیا ہونا چاہیے، اسٹینڈرڈ کیا ہونا چاہیے، کام کی اہلیت ہو اور طاقت ہو، نہ کہ اس کا دنیاوی اسٹیٹس، شہرت اور نام و نسب دیکھ کر اس کو رہنما بنا لیا جائے۔ اور پھر یہ کہ بڑی کامیابی کے لیے آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، جو اسی میں ہی پورا نہ اترے تو پھر وہ کامیاب کیسے ہو سکتا۔ اس واقعے میں آتا ہے نا کس طرح دریا سے گزر رہے تھے، تو دریا کے پانی نہ پینے کی ہدایت کی گئی تھی کہ نہ پئیں سوائے اس کے کہ کوئی ایک آدھ چلو بھر لے، لیکن اکثریت نے نافرمانی کی، اور آگے چل کر پھر انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ ہم میں جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے۔ لیکن چھوٹی سی جماعت جو آخرت پر یقین رکھتی تھی، وہ کہتے ہیں کم من فیئۃ قلیلۃ غلبت فیئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ کتنی چھوٹی جماعتیں رہی ہیں جو اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آ گئی ہیں۔ واللہ مع الصابرین، تیسری دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں صابرین کے لیے کہ کس طرح اللہ ان کے ساتھ ہے۔ جو صبر کرنے والے ہوں، وہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہی ہے، ان کو فتح عطا کرنے والا ہے۔ وہ اتنے سارے پیچھے ہٹ گئے لوگ، لیکن وہ جو اہل ایمان تھے جنہوں نے اس آزمائش میں وہ پورے اترے، جنہوں نے وہ پانی اس طرح سے نہیں پیا، یعنی فائدہ نہیں اٹھایا اس پانی سے دریا کے، انہیں تو پھر آگے بھی توفیق ہوئی، اور پوری ہمت ہے کہ چھوٹی جماعت ہے، ان سے کچھ نہیں ہوتا۔ بالکل وہی چیز ہوئی نا غزوہ بدر میں، 1/3 مسلمان تھے، ان سے 3 گنا زیادہ کفار تھے، اس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے وہ واقعہ سنا کے۔ اور پھر فتح کی دعا سے پہلے وہ صبر کی دعا کرتے ہیں۔ وہ جو گروہ تھا اللہ پہ ایمان رکھنے والوں کا، کہتے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، انہوں نے کہا اے رب ہم پر صبر انڈیل دے۔ افرغ کہیں تو کیسا ہوتا ہے، جیسے انڈیل دینا۔ پھر ثابت قدمی کی دعا، وثبت اقدامنا، ہمارے قدم جمائے رکھ، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم پر ہمیں غلبہ عطا فرما۔ بہترین چھوٹی سی دعا ہمیں بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ صبر تو ہر معاملے میں چاہیے نا، نیکیاں کرنے کے لیے، نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے۔ اور پھر جن میں سوچیں صبر اور ثابت قدمی ہو، فتح و نصرت انہی کے حصے میں آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین پر فساد کرنے والوں کو دفع کر دیتا ہے، وہ بتایا گیا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ کرے تو زمین فساد سے بھر جائے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، آیت 251۔ اور لیکن اللہ دنیا والوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اس واقعے کے ذریعے مسلمانوں کی بہترین تربیت ہو رہی ہے۔ اور یہ بھی کہ تورات میں اس واقعے کی تفصیلات بہت گڈمڈ ہو چکی تھیں، تو فرمایا گیا یہاں پہ کہ تِلْکَ آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، کہ یہ آیات
یہ آیات میں جو ہم تمہیں سناتے ہیں حق کے ساتھ، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ مرسلین میں سے ہیں، آپ رسولوں میں سے ہیں. یعنی اس کتاب کے وحی ہونے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کا ایک اور ثبوت بھی واقع میں مل رہا ہے. صدیوں پہلے کے حالات جس کی تفصیلات ان کی بنی اسرائیل کی کتابوں میں بھی ان کے پاس بھی نہیں تھی، انہیں بھی ٹھیک سے نہیں معلوم، وہ اللہ تعالیٰ اتنے بالکل ایکوریٹلی سنا رہے ہوں، صحیح طریقے سے سنا رہے ہوں، تو کہا جاتا ہے کہ تم ہو وَإِنَّكَ، بے شک تم، لا بھی ایمفیسس کا ہوتا ہے نا، کہ تم مرسلین میں سے ہی ہو، اللہ کے رسولوں میں سے ہی ہو. ان حالات کو، اتنے پہلے کے حالات اللہ تعالیٰ کے سوا کون سنا سکتا تھا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.